إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وقال تعالى في مقام آخر فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صدق الله مولانا العظيم. گرامی منزلت ارباب علم و دانش، عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظم، عمائدین علاقہ اور آج کی عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شریک ہونے والے جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور فضل و احسان ہے، جس کی توفیق خاص اور اذن سے آج اس عظیم الشان کانفرنس کا ہم حصہ بنے۔ اللہ کریم ہمیں معرفت مصطفیٰ کا نور نصیب فرمائے اور اسی نور کو دونوں جہانوں میں ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے نہایت ہی عزیز محترم میاں محمد نثار صاحب اور آپ کے جملہ رفقا پوری ٹیم، جنہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنا یہ منظم پروگرام آرگنائز کیا، جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران، کارکنان بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر مذہبی اور سماجی شخصیات بھی رونق افروز ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چونکہ اسماء سے، ناموں سے واقف نہیں، وگرنہ میں ایک ایک کا نام لے کے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا اور شکریہ بھی ادا کرتا، ویلکم بھی کرتا، لیکن بائی فیس شناسائی بہت سے لوگوں سے ہے مگر ان کے اسماء کی معرفت نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سب کو اجتماعی طور پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اپنی نوعیت میں بڑا منفرد موضوع ہے اور انفرادیت کے ساتھ ساتھ نہایت ہی وسیع تر موضوع ہے، جس کے گوشوں کا کما حق کو احاطہ کرنا کبھی نہ ممکن ہو سکا نہ کبھی ہو سکے گا۔ تو اس لیے چند ضروری اور نہایت ہی اہم چیزیں ان کو ہم اللہ کے قرآن اور آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم میری زبان سے حق جاری فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 اس کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایگریمنٹ اور ایک وعدے کا ذکر فرمایا، جو وعدہ رب کائنات نے آقا علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کی قوموں سے کیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے جو انبیاء
خصوصاً بنی اسرائیل اور پھر بالعموم تمام انبیاء کرام، ان کی امتوں سے ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کو اللہ کریم نے اپنے قرآن کا موضوع بنایا، سورہ آل عمران میں اس کو درج فرمایا۔ فرمایا اے حبیب مکرم، وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے وعدہ لیا اہل کتاب سے، جب آپ کے رب نے وعدہ لیا اہل کتاب سے۔ اہل کتاب جب کہہ دیا تو اس سے مراد پھر الہامی مذاہب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے، جو تمہاری کتابوں میں درج ہے، منقول ہے، لکھا ہے، اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے خوب پھیلاؤ گے، اس کو لوگوں کے سامنے خوب پھیلاؤ گے اور اس کا چرچا کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کبھی بھی اس میں سے کوئی ایک گوشہ بھی چھپاؤ گے نہیں، کوئی ایک گوشہ بھی چھپاؤ گے نہیں، بلکہ اس کو افشا کرو گے، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلاؤ گے، اس کی اشاعت کرو گے۔ یہ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا اہل کتاب سے اور تمام الہامی مذاہب اور ان کی امتوں سے۔ اب اس بات کو آگے ایکسپلور اور الیبوریٹ کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایمان یا عقیدے کی، تو یہ جو لفظ عقیدہ ہے یہ عقد سے نکلا ہے، عقد سے یہ ماخوذ ہے، اور اس کا معنی سادہ انداز میں اگر میں عرض کر دوں تو اس کا معنی ہے پٹا۔ کیا معنی ہے؟ پٹا، کلادہ، اس کا معنی ہے کلادہ۔ تو عقیدہ، اب علماء بیٹھے ہیں، یہ فعیلۃ کا وزن ہے، بمعنی مفعول ہے، معقود جس کو باندھ دیا گیا ہو، جس کو باندھ دیا گیا ہو، عقیدے کا معنی یہ جس کو باندھ دیا گیا ہو۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا علماء نے وہ ہے کلادہ، پٹا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ شوقیہ طور پہ یا شکار کے لیے بعض اوقات کتے رکھتے ہیں، کوئی جانور، تو ان کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں۔ پٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی کا ہے، پٹے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی کا ہے۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں، اس کا مطلب ہے یہ آوارہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ آوارہ ہے۔ تو جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک کلادہ دیا جاتا ہے، ایک پٹا دیا جاتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے۔ وہ کہتے ہیں تجھ سے ہے در، تجھ سے ہے در، در سے ہے صد، صد سے ہے نسبت میری۔ تجھ سے ہے در، در سے ہے صد، صد سے ہے نسبت میری۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا۔ میں آج 1300 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں، بر صغیر میں پیدا ہوا ہوں، میں انڈیا میں رہنے والا ہوں، مگر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری گردن میں بھی وہی کلادہ ہے جس کے ہاتھ مدینہ طیبہ میں ہے، جو مدینہ طیبہ سے جس کو سنبھالا اور پکڑا گیا ہے۔ میری گردن میں بھی وہی ڈورا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی گردن میں تھا۔ میرا تعلق بھی اسی قبیل سے ہے، میرا تعلق بھی اسی قبیل سے ہے جن کا قبلہ و کعبہ گنبد خضرا ہے، میں بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو عقیدے کا معنی یہ ایک نشانی ہے، نشانی ایسی جو آپ کو دنیا کے الہامی اور غیر الہامی تمام تر مذاہب سے ممتاز کر دے، تمام تر مذاہب سے ممتاز کر دے۔ اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام تر مذاہب سے ممتاز کر دے، تو وہ عقیدہ، امتیازی عقیدہ اور انفرادی عقیدہ جو بندے کو دنیا میں ایگزسٹ کرنے والے اس وقت کم و بیش ایک لیٹسٹ
سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 13,000 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں۔ 13,000 مذاہب اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو 13,000 مذاہب میں ایسا عقیدہ یا ایسا قلادہ یا ایسی نسبت جو آپ کو ان 13,000 سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ وہ عقیدہ توحید نہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید یہودیوں کے ہاں بھی ہے، عقیدہ توحید نصرانیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی ہے۔ دیگر الہامی مذاہب میں کسی نہ کسی طرح سے عقیدہ توحید کا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ تو جب عقیدہ توحید یہ امتیازی یا ممتازی عقیدہ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ پھر عقیدہ جو ایمان کی جان ہے، جو مسلمان کی پہچان ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے۔ وہ عقیدہ آخرت بھی نہیں، عقیدہ آخرت بھی نہیں۔ اس لیے آپ تورات کا مطالعہ کریں، زبور کو پڑھیں، پرانی کتابیں، صحیفے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، آخرت کا، موت کا، قبر کا تصور ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی امتیازی عقیدہ نہیں، امتیازی عقیدہ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں عمومی طور پہ عقیدہ رسالت، نبیوں پر ایمان یا رسولوں پر ایمان، تو عمومی طور پہ جنرلی رسولوں پہ اور نبیوں پہ ایمان رکھنے والا یہ عقیدہ بھی مابہل امتیاز نہیں، یہ بھی مابہل امتیاز نہیں ہے۔ اس لیے کہ تورات کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ زبور اور انجیل کے اندر عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں یہ موجود ہے۔ تو جو تمام مذاہب کے مشترکات ہیں وہ مابہل امتیاز نہیں ہو سکتے، وہ مابہل امتیاز نہیں ہو سکتے۔ اگر عمومی طور پہ کتابوں کا عقیدہ لے لیں، کتابوں کا، تو کتابوں کا عقیدہ یہ بھی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں، عہد ناموں میں، ہر جگہ ہے۔ عمومی طور پہ ان جنرل بات کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بالکتب اپنی عمومی حیثیت میں یہ بھی امتیازی عقیدہ نہیں، یہ بھی امتیازی عقیدہ۔ اب پانچواں اور بڑا معروف عقیدہ جو مسلمات میں سے ہے وہ ہے ایمان بالقدر، تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو جب آپ ایمان بالقدر کی بات کریں، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی تھا، اب بھی ہے، یہودیوں میں بھی تھا، پرانے ادوار میں نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی تھا، اور دیگر مذاہب میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان تمام مسلم عقائد کو سمجھ گئے کہ یہ امتیازی نہیں، یہ مشترکات ہے، یہ مشترکات ہے، جس کے لیے قرآن نے یہودیوں کو کہا تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اپنے اپنے اختلافات اپنے گھر میں رکھو، جو مشترکات ہیں ان کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، مشترکات تو متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ مشترکات ہیں، یہ ساری چیزیں مشترکات ہیں۔ تو اب جب اس چیز کو ہم سمجھ گئے کہ یہ جتنے مسلمات جن کا میں نے ذکر کیا یہ مشترکات ہیں، تو پھر امتیازی عقیدہ جو اسلام کی یا مسلمان کی پہچان ہے وہ عقیدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ عقیدہ جو مسلمان کے اسلام اور ایمان کی جان ہے، اور اس کو 13,000 مذاہب سے ڈفرینشیٹ کر کے الگ کرتا ہے، اور اس کا مقام تمام تر مذاہب میں عرفہ و اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کا نام ہے عظمت و شان مصطفیٰ۔ اس عقیدے کا نام ہے عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو میں نے بات کر دی، اس کا سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم ریفرنس لیتے ہیں۔ یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، بنی اسرائیل سے۔ اب اس سے آپ ایک معنی سمجھیں گے بڑا توجہ طلب۔ ان کی عقائد مشترکات تو میں نے آپ کو بتا دی، باقی جو احکامات تھے، فقہی مسائل وہ ڈیفرنٹ تھے، ان میں بہت زیادہ اسلام کے ساتھ بہت زیادہ ڈفرینسیشن ہے، تفرقات بہت زیادہ ہیں، تفردات بہت زیادہ ہیں۔ اسلام بہت سارے فقہی احکام میں ماقبل مذاہب کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا،
اسلام میں جب فقہی جورسپروڈینشل اس سبجیکٹ کو کھولا گیا، اللہ نے بڑی آسانیاں دے دی ہیں جو بنی اسرائیل اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نصیب میں نہیں تھی۔ تو فقہ کی بات کریں وہ بھی الگ موضوع ہو گیا۔ عقیدے کے میں نے مسلمات آپ کو بتا دیے، اب ایمان افروز بات سنیں۔ فرمایا ہم نے وعدہ لیا کہ اے لوگوں جن کو ہم نے تورات دی، یا اے لوگوں جن کو ہم نے زبور دی، یا اے لوگوں جن کو ہم نے انجیل دی، یا اے لوگوں جن کو ہم نے صحیفے عطا کیے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم اپنی کتابوں میں ہر ایک شے کو کھول کھول کے بیان کرو گے اور چرچا کرو گے، اس کا چرچا کرو گے۔ اب یہ جو علماء کے لیے غور طلب نکتہ ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، یہ جو ہو ضمیر ہے، ہو، اس کا مرجع تمام صحابہ کرام اس بات پہ متفق تھے، اور تمام تر مفسرین، خواہ وہ عربک کے ہوں، ایگزیجیسس میں عربک میں انہوں نے تفسیریں لکھی ہو، اردو میں لکھی ہو، فارسی میں لکھی ہو، ملک پاکستان سے ہو یا عرب سے ہو، آپ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ ہو ضمیر کا مرجع رسول پاک کی ذات ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع اس میں حضرت جبیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول بڑا مشہور ہے، اس کو امام بغوی نے لیا، قرطبی نے لیا، امام سیوطی نے، تمام تر مفسرین نے لیا، اور دور حاضر میں 5 تفسیروں کے مصنف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی یہی معنی لیا کہ ہو ضمیر کا مرجع رسول پاک کی ذات ہے۔ تو پھر ترجمہ کیا بنے گا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل کی قوموں سے کہ تم اپنی اپنی کتابوں میں وہ چیزیں جو آخری رسول کی شان میں بیان ہوئی ہیں، جو آخری رسول کی عظمت میں بیان ہوئی، اور وہ آیات اور وہ روایات اور وہ باتیں جن میں آخری رسول کے مقام و مرتبے کا ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم سے وعدہ لیا کہ کلمہ اپنے نبی کا پڑھنا مگر شان مصطفیٰ کی بیان کرنا، شان مصطفیٰ کی بیان کرنا، یہ اللہ نے ہر نبی کی قوم سے وعدہ لیا، ہر نبی کی قوم سے۔ پتہ چلا کہ دور موسیٰ میں، موسوی دور میں کلمہ موسیٰ کا پڑھا جاتا تھا، شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی جس پہ عمل کیا جاتا تھا، مگر ڈھنکا اس دور میں بھی مصطفیٰ کا چلتا تھا۔ دور عیسیٰ کا تھا، کلمہ عیسیٰ کا پڑھا جاتا تھا، شریعت عیسیٰ کی فالو کی جاتی تھی، مگر سکہ اس وقت بھی محمد مصطفیٰ کا چلتا تھا۔ زمانہ سلیمان کا ہو، زمانہ ابراہیم کا ہو، زمانہ یحییٰ و زکریا کا ہو، زمانہ آدم و نوح کا ہو، زمانہ لوط کا ہو، کسی پیغمبر کا زمانہ ہو، شریعت ان رسولوں کی ہوتی تھی، نعت مصطفیٰ کی پڑھی جاتی تھی، ذکر مصطفیٰ کی کیے جاتے تھے۔ تو کائنات کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے وہ مذاہب جو مذہب حق پہلے دن سے رہا، اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کا ایک اہم ترین عنصر تھا کہ وہ آخری نبی کی شان بیان کرنے کو اپنے ایمان کی جان اور روح سمجھا کرتے تھے، وہ اس کو اپنے ایمان کی جان سمجھتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی اس ایک آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرما دیا کہ خواہ وہ پچھلی قومیں ہوں بنی اسرائیل یا غیر بنی اسرائیل، یا وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ امت مصطفی ہو، ہر ایک زمانے کا امتیازی عقیدہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک حق کی علامت رہے گا، اس عقیدے کا نام ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حق کی علامت ہے اور ہر دور میں رہا اور ہر دور میں رہے گا۔ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تو اب آپ قرآن کریم سے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ کرام کے اسوہ سے اگر اس کے نمونے تلاش کریں تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کائنات میں عارفوں کی سب سے بڑی جماعت، عاشقوں کی سب سے بڑی جماعت، گروہ انبیاء کے بعد اللہ نے کسی کو اگر اتنا مقام دیا ہے کہ وہ افق عالم پہ چمک رہے ہیں تو اس جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے، اس جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے۔ اور جماعت صحابہ ان کو یہ جو مقام ملا، یاد رکھیں یہ نہ ان کے علم کی وجہ سے ملا،
نہ ان کی عمل کی وجہ سے ملا، نہ ان کے تقوی و طہارت کی وجہ سے ملا، نہ ان کی ہجرت و جہاد کی وجہ سے ملا، نہ ان کی تبلیغ و دعوت کی وجہ سے ملا، نہ مال و جان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا۔ یہ جو عظمت اور مقام ان کو ملا اور قیامت تک اتنا مسلم اور اتنا ذوق ہے کہ کائنات کے سارے غوث، سارے کتب، ابدال، مجددین جمع ہو کر کسی ایک ادنا سے صحابی کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مقام صحابہ کو ملا، اس جماعت کو یہ مقام صرف اس لیے نصیب ہوا کہ یہ عظمت مصطفیٰ کے عقیدے میں فنا ہو گئے، یہ محبت مصطفیٰ کے عقیدے میں فنا ہو گئے تھے۔ علم جس کو ملا، عمل جس کو موقع ملا، تقوی اور طہارت کا جس کو موقع ملا، ہجرت و جہاد کا جس کو موقع ملا، وہ درجہ پا گیا۔ اس کے درجے جس کو جتنا موقع ملا وہ اتنے درجے بلند پا گیا۔ مگر یہ ساری چیزیں مل کر بھی کسی کو صحابی بنا نہیں سکتی۔ صحابی بنا تو بس ایک عمل کی وجہ سے کہ نگاہ محبت سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر عمر بھر حضور کی محبت میں فنا ہو گئے۔ بس اس ایک عمل نے ان کو صحابی کر دیا، اور یہی ایمان کی جان ہے، یہی ایمان کی بقا ہے۔ اب اتنی تو بات ہو گئی کہ معرفت مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا عقیدہ یہ ایمان کی جان ہے۔ جب اتنی بات کلیئر ہو گئی، اب آگے آ جائیں جس چیز کو میں آج بطور خاص لینا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کے کانفرنس میں بہت سارے جو شرکاء ہیں جن کا مجھے اندازہ نہیں تھا، ان کی وجہ سے یہ چند چیزیں میں ضرور اپنے اس گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں، مگر نہ جو میرے نوٹس ہیں ان کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں تھیں۔ سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ اعراف کی ایک میں نے آل عمران کی تلاوت کی، ایک اعراف کی آیت نمبر 158۔ اس میں اللہ رب العزت نے اور اس سے پچھلی آیت میں ایک بڑی اہم بات اسی سے ریلیٹڈ فرمایا، جو لوگ جن پہ اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، جن کے اوپر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، جن کو وہ تقوی عطا کرتا ہے، جن کو وہ اپنے فضل سے مالا مال کرتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ امی نبی کی کامل اتباع کرتے ہیں، وہ امی نبی کی کامل اتباع کرتے ہیں۔ کون سا امی نبی؟ فرمایا جس کی شانوں کو ہم نے تورات میں بھی بیان کیا، جس کی شانوں کو ہم نے انجیل میں بھی بیان کیا۔ یہ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں جو بات سورہ آل عمران میں تھی، اسی کو اللہ پاک نے یہاں ایکسپلور کر کے کتابوں کا نام لے دیا۔ اس کی شان ہے یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ تورات میں بھی لکھا تھا، انجیل میں بھی لکھا تھا۔ اس کی شانوں کے تذکرے ہم ابد ازل سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر کتاب میں ہم نے اس کی شانیں بیان کی۔ آگے اگلی آیت میں پھر بطور خاص یہ سمجھنے والا مضمون ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس، اے میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے، تمام تر جماعتوں اور جمعیتوں کے لیے اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اس میں خاتم النبیین اور ختم نبوت کا عقیدہ بیان ہوتا ہے، مگر اے رسول آپ فرما دیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر جو نبی ہے، اور ایسا نبی ہے کہ یہ امی ہے، ایسا نبی ہے کہ یہ امی ہے۔ نبی امی پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ یہ نبی ہر ایک دور میں، تمام تر نبیوں کے زمانوں میں، ہر زمانے کی امت میں اس کی عظمت کا عقیدہ ما بہل امتیاز عقیدہ رہا ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ مگر جو بات آگے فرمایا النبی الامی، اس کی شان یہ ہے کہ یہ میرا نبی امی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یہ میرا نبی امی ہے۔ بھئی غور سے سمجھیں، یہ بات تھوڑی ٹیکنیکل ہے، مجھے ابھی کسی کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ باتیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، تو مشکل اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کہ اس طرح کی باتیں سننے کی عادت نہیں، ہم اس طرح کی باتیں سننے کی عادی نہیں۔ تو بہرحال سنیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک زمانے میں اللہ کا ایک اصول رہا، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے جس بھی نبی کو بھیجا اور جس رسول کو بھیجا،
ہر ایک رسول کی بعثت اور ہر ایک نبی کی بعثت کے پیچھے ایک اصول کار فرما ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ وہ اصول یہ تھا کہ جس زمانے میں جو نبی آئے گا اس زمانے کا ہر کمال اس زمانے کے نبی کے قدموں کے نیچے رہے گا۔ ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کے ہر کمال پہ فوقیت رکھتا ہے۔ ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کے ہر ایک کمال پہ فوقیت رکھے گا۔ کسی زمانے کا کوئی کمال، کسی زمانے کی کوئی تبدیلی، کسی زمانے کا کوئی تغیر یا کسی زمانے کی کوئی بلندی اس زمانے کے رسول سے فوقیت نہیں دے سکتی۔ نبی کی شان ہر زمانے میں فوق رہے گی۔ بھئی دیکھیں، جب دنیا تھوڑی تھی، آبادی تھوڑی تھی، کوئی رسول کسی قوم کی طرف آتا، کوئی کسی قبیلے کی طرف آتا، کوئی کسی شہر کی طرف آتا، کوئی کسی خاص کمیونٹی اور معاشرے کے لیے آتا۔ جب آبادیاں، علاقے، معاشرے محدود تھے، ان معاشروں کے تغیرات بھی محدود تھے، ان کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہونی تھی وہ بھی محدود تھی۔ لہٰذا ان زمانوں میں جب نبی آتے تو ان زمانوں کے نبیوں کے معجزات اور کمالات بھی محدود تھے۔ ان کے کمالات بھی، کسی کو اللہ نے 9 دے دیے، 9 معجزے، کسی کو اللہ نے 10 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے، کسی کو 50، کسی کو 100۔ الغرض جس زمانے کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس زمانے کے مطابق اللہ اپنے رسول کو تیار کر کے بھیج دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک معمول تھا۔ مگر کسی زمانے میں جو بھی کمالات، جتنی ترقی اور کائنات جس عروج پہ بھی چلے جائے، اس زمانے کا رسول اپنے زمانے اور قوم کے لیے ہمیشہ آئیڈیل رہتا۔ یہ قانون، یہ اللہ کا دیا ہوا اصول ہے۔ جب آپ اس اصول کو سمجھ لیں تو میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کے زمانے کا جو فن عروج پہ تھا وہ فن تھا سحر کا، جادوگری کا فن۔ یہ اپنے کمال پہ تھا، اوج کمال پہ تھا یہ فن۔ مشرق سے مغرب تک دنیا اس فن میں پوری طرح مبتلا ہو چکی تھی۔ ہر دوسرا فن تھا، ظاہر ہے جس فن کو فوقیت دی جائے لوگ اس کو سیکھتے، اس فن میں مہارت حاصل کرتے۔ اب یہ فن اس وقت پوری علمی دنیا کو بھی، عملی دنیا کو بھی، فکری دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جادوگری کا فن۔ اس زمانے میں جب اللہ کا نبی تشریف لایا، اللہ پاک نے یہ شان دی کہ اس زمانے کا رسول، وہ جو اس کے زمانے کا فن اوج کمال پہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو اسی فن کے ساتھ بے مثال طریقے سے لاجواب اور لازوال انداز میں تیار کر کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کے دربار میں مناظرہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فن آتا ہے جادوگری کا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں یوں زمین پہ پھینکی، وہ سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے پھنکارنے لگے۔ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، اے میرے نبی موسیٰ، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، جو کبھی بکریوں کے پتے جاڑنے کے لیے کام آتا ہے، کبھی تو اس سے ٹیک لگاتا ہے، آج فرعون کے دربار میں اپنے عصا کو زمین پہ تو پھینک، زمین پہ پھینک۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پہ پھینکا، وہ ایک طاقتور اژدہا بنا، بڑا سانپ بن کے چھوٹے چھوٹے سارے سانپوں کو نکل گئے۔ بھئی جس فن کا مظاہرہ انہوں نے کیا، بظاہر اسی فن کا مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ جس فن کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، اسی فن کا مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ مگر قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے فن کو دیکھ کر سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گئے۔ سب سے پہلے جو اس فن کے لوگ تھے، سب سے پہلے جادوگر وہ سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پہ اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ جس فن کا مظاہرہ موسیٰ نے کیا ہے، ہمارا فن یہ کہتا ہے، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا، اس فن کا جتنا کمال ہمارے پاس ہے، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے جو مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے کا اور اس فن کا تعلق دنیا سے نہیں، یہ اسی ذات کی عطا ہے جو عقلوں سے ماپنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس فن کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، یہ ایک مثال ہے کہ جس زمانے میں جو فن عروج پہ تھا، اس زمانے کا رسول اسی فن کے اوپر مثلیت میں فوقیت رکھتا تھا، مثلیت میں فوقیت رکھتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے حکمت کا علم اپنے عروج پہ تھا،
طب کا علم، حکمت کا، یہ اپنے کمال پہ تھا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ملک شام میں لوگ آتے اور یہ طب میں اور حکمت میں آسمانوں کی بلندیوں پہ بڑی بڑی موذی اور مہلک لا علاج بیماریوں کا انہوں نے علاج دریافت کر لیا۔ یہ میڈیسن کے ساتھ، جڑی بوٹیوں کے ساتھ دیسی علاج کرتے، کئی سال لگ جاتے، مگر یہ اس فن پہ پہنچ گئے تھے کہ خطرناک ترین بیماریوں کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا تھا۔ اس زمانے میں دریافت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں جب اللہ کا رسول آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اب عیسیٰ علیہ السلام حکمت اور طب کے فن کی دنیا میں آپ بطور رسول تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے جس فن کا دورہ تھا، جو فن اپنے اوجے کمال پہ تھا، اس فن کے لوگوں کو دعوت دی، بھئی آ جاؤ میرے ساتھ، اس فن کے اوپر پتہ چل جائے کہ اللہ نے کمال کس کو دیا۔ ساری حکمت، سارا فن جمع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں کا یہ علاج ہے، فلاں کا یہ علاج ہے، فلاں کے لیے 2 سال لگتے ہیں، فلاں کے لیے 10 سال، فلاں کے لیے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا بھئی برس کی بیماری کا علاج بتاؤ، کوڑ برس کی بیماری کا علاج بتاؤ۔ حکمت اس وقت، اس زمانے کی حکمت، برس اور کوڑ اس کا علاج دریافت کرنے میں ناکام ہو چکی تھی، اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علاج بتاؤ، وہ لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کا علاج تو نہیں، فرمایا کوئی برس کا مریض لے کے آؤ۔ جب برس کے مریض کو لایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوائی نہیں دی، میڈیسن نہیں دی، کوئی 2 سال کا 4 سال کا کوئی کورس نہیں کروایا، کوئی شے نہیں۔ اللہ کا قرآن واضح فرماتا ہے، مصطفیٰ کے فرامین کی روشنی میں بتاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی زبان مبارک سے پھونک مارا، اب پھونکا، اس کو دم کیا، جیسے ہی دم کیا اور اپنا ہاتھ مبارک رکھا، برس کا مریض شفا یاب ہو گیا، برس کا مریض۔ اب وہ جو لا علاج بیماریوں کا علاج دریافت کرتے تھے، ان کے سامنے اسی فن کا ایک بندہ بغیر کسی دوائی کے اس بیماری کا علاج کر رہا ہے جس کا بھی علاج دریافت نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مثلیت میں فوقیت۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نے سوال کیا کہ یہ جو بچہ کوئی پیدا ہو، پیدائشی نبینا جو پیدا ہی اندھا ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ فرمایا لے آؤ، اس کو بھی لے آؤ۔ پیدائشی نبینے کو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے اسی طرح اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کو دم کیا، اسی وقت شفا یاب ہو کے دیکھنے لگ گئے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہم نے ساری زندگی تحقیقیں کی، ہم نے محنت کی، 400 سال کی محنت اس کے پیچھے، آج طب کی دنیا اپنے کمال پہ ہے، اس علم کی بلندیاں ان کے پیچھے 400 سال لگے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی کو دوائی دی، نہ کسی کو میڈیسن، نہ کسی کا ٹریٹمنٹ، نہ کسی کا کوئی پروسیجر، نہ وینٹیلیٹر، نہ کوارنٹین، نہ آئسولیشن، کوئی شے نہیں، شفا یاب ہو گیا بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات کی، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا کے بیمار ہیں، یہ تو دنیا کے بیمار ہیں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں 5000 سال پرانے مردے کی قبر پہ لے جاؤ، 5000 سال پرانے کسی مردے کی قبر پہ لے جاؤ۔ اللہ نے مجھے وہ شان دی ہے، بھئی دنیا کے بیماروں کو شفا دینا آسان ہے، جس کی روح نکل گئی ہو اس کو زندہ کر کے میں دکھا کے ثابت کروں گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے فن کا مظاہرہ کیا، سب سے پہلے وہ لوگ مسلمان ہوئے جو اس فن کے ماہرین تھے، انہوں نے سرنڈر کیا، وڈرا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا شعلہ ہو گیا، آپ کو دنیا جاننے لگ گئی، پوری کمیونٹی میں، جہاں تک آپ کی نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، اللہ پاک نے آپ کو عروج دے دیا، بعد ازاں پھر آپ کے مخالفین ہوئے، وہ میرا موضوع نہیں۔ تو بہرحال یہ 2 مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جس زمانے کا رسول ہوگا وہ اس زمانے کے ہر کمال پہ فوقیت رکھتا ہے، ہر کمال پہ بلندی رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، اور بے مثال اور لاجواب طریقے سے رکھتا ہے، بے مثال اور لاجواب طریقے سے رکھتا ہے۔ اب جب آپ اس بات کو سمجھ گئے، اسٹیبلش ہو گئی یہ بات، تو اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر میں کہوں، اللہ کا قرآن کہے، آپ کی مسجد کا امام کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانہ
مصطفیٰ کی نبوت کے تحت ہے۔ ہر زمانے کے لیے آپ نبی، ہر قوم کے لیے آپ نبی، ہر ملک کے لیے آپ نبی، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، شمال جنوب کے لیے، کائنات میں اب قیامت تک خاتم النبیین آپ ہیں۔ تو پھر میرا یہ سوال ہوگا کہ اگر ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے پہ ہر کمال میں فوقیت رکھتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کے زمانے کے کمالات کتنے ہیں؟ اگر کوئی شخص ان کمالات کا احاطہ کر لے پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ بھئی دیکھیں سادہ بات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نے یہ موضوع اس لیے پھیرا، قرآن کہتا ہے قل ہذہ سبیلی، اے میرے نبی دعوت دے لوگوں کو کہ یہ صراط مستقیم ہے، لوگوں کو دعوت دے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ علی بصیرۃ، یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آؤ میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں، مگر ایموشنلی نہیں بلاتا، کسی کو اپنے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلاتا، کسی کے ساتھ محبت کے تعلق کی وجہ سے نہیں بلاتا۔ فرمایا اعلیٰ بصیرت، قیامت تک عقل جتنی بلندی پہ پہنچ جائے گی، جب بھی عقل کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے گی اس کو سجدہ کرنا پڑے گا اللہ کے رسول کی بارگاہ۔ اعلیٰ بصیرت، دلیل کے زور پہ قرآن کہتا ہے میرے رسول ان کو دعوت دے، بھئی آؤ اللہ کو ایک مانو، مگر دعوت دے دلیل کے زور پہ، دعوت دے کہ تاکہ ان کی لاجک، ان کی عقل قبول کرے کہ یہ رسول جو کہہ رہا ہے اس کی بات عقل میں آتی ہے، اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھئی اللہ کے رسول کی عظمت کا عقیدہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، اسٹیبلش ہو گئی، مگر میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں جس کو قرآن نے کہا اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پہلی وحی اتری، پہلی وحی قرآن پاک میں، پہلی وحی علماء کے لیے بڑی توجہ طلب بات، اقرا، پڑھو لوگوں پڑھو، کہا تو اللہ کے رسول کو، لیکن آگے پھر سامعین اس کا معنی عام ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، اس کا سبب خاص ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ اقرا، بھئی علم حاصل کرو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اتنا علم حاصل کرو کہ تمہاری عقل میں یہ بات آ جائے کہ واقعتاً رب سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ بھئی 13,000 مذاہب میں یہ واحد مذہب ہے اسلام جو ہر دور میں کہتا ہے کہ اس مذہب کو قبول کرو مگر کسی اور وجہ سے نہیں، دلیل کے زور پہ، دلیل کے زور پہ اس مذہب کو قبول کرو۔ یہ دین اسلام کل عرضی پہ واحد مذہب ہے جو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک دلیل کے زور پہ آ جاؤ، مفکرین جمع ہو جاؤ، عربی دان جمع ہو جاؤ، عجمی جمع ہو جاؤ، تمام تر جمع ہو جاؤ، علم کے زور پر، دلیل کے زور پر، عقل کے زور پر۔ اگر کوئی مذہب فطرت کے عین مطابق نظر آئے گا تو وہ مذہب جناب محمد مصطفیٰ کا مذہب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ جب اس بات کو سمجھ گئے آگے آ جائیں، چند ایک مثالیں لے لیتے ہیں، اب بات آسان ہو رہی ہے۔ پاکستان کا ایک امریکہ کا ایک مشن روانہ ہوا، رضا صاحب بیٹھے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، ایک مشن روانہ ہوا پاکستان انڈیا کا امریکہ کا 70s کی دہائی میں، اس کا نام تھا اپولو 11۔ یہ ایک مشن تھا، ایک راکٹ، 3 سائنسدان تھے، 3 بندے تھے۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے جنہوں نے اس مشن کو تیار کیا، اسی ادارے کے ساتھ وہ مشن ریلیٹ تھا۔ وہ 3 لوگ جاتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہیں، چلتے 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 وہ چاند کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، وہ چاند کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ بھئی یہ واقعہ ایک بڑا انوکھا واقعہ تھا۔ انوکھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4000 سال سے ایک علم کی دنیا کا تاجور تھا، شہنشاہ تھا، جس علم کا نام تھا فلسفہ۔ اس علم کا نام کیا تھا؟ فلسفہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے یہ علم شروع ہوا، اور آپ میں سے جو لوگ مطالعہ رکھتے ہیں، تاریخ کا شغف رکھتے ہیں،
وہ یہ بات جانتے ہوں گے، آریائی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، بازنطینی تہذیب، رومی تہذیب، حتیٰ کہ یونانی تہذیب بہت آگے نکل جائیں، آپ کی ایرانی تہذیب، یہ دنیا کی 25 تہذیبیں جو اسلام سے پہلے ہو گزری ہیں، 25 تہذیبیں، یہ تمام کی تمام تہذیبیں متاثر ہو چکی تھی اس فن سے جس کا نام فلسفہ تھا، اور اس فن سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ تہذیبیں ختم ہو گئی۔ یونانی تہذیب ختم ہو گئی، آریائی تہذیب ختم ہو گئی، یہ ساری تہذیبیں اپنے اپنے دور میں کمال میں تھی، مگر جب یہ فلسفے کا علم آیا، اس فلسفے کے علم نے ان تہذیبوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب اللہ کے رسول نے اسلامی تہذیب دی تو آپ کا اسلامی تہذیب کا سب سے پہلا مقابلہ فلسفے کے ساتھ تھا، سب سے پہلا مقابلہ فلسفے کے ساتھ تھا۔ یہ 30ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ اب یونان سے، روم سے، مشرق و مغرب سے بڑے بڑے فلاسفر جمع ہو کے عراق میں گئے، حجاز میں گئے، سعودیہ، تب یہ عرب تھا، سارا جزیرہ عرب تھا، شام میں گئے، پوری اسلامی سلطنت میں پھیل گئے۔ دوبارہ فلسفے کا علم جس نے ہر ایک تہذیب پہ قبضہ کیا تھا، اب وہ مسلمانوں کے دامن میں آ پہنچا ہے۔ لیکن ادھر اللہ کی شان یہ تھی، اللہ نے اپنے رسول کے دین کے دفاع کے لیے امام غزالی کو بھیجا، امام رازی کو بھیجا۔ امام رازی، امام غزالی، آپ جیسے لوگ 3500 سال سے چلنے والا فلسفے کا علم، ان دو بندوں نے اللہ کے رسول کی عطا سے اس کو زیر زمین دفن کر دیا، ختم ہو گیا۔ یہ علم جس نے دنیا کی 25 تہذیبوں کو متاثر کیا، اسلام کے مقابلے میں آیا تو موت، اپنی موت آپ مر گئے، ختم ہو گیا یہ علم۔ اب یہ تو افسوس کی بات ہے نا، افسوس کی بات یہ کہ آج سے 1100 سال پہلے جس علم کو ختم کر دیا گیا، جس علم کو تباہ کر دیا گیا، ہمارے مدارس میں افسوس کی بات یہ آج بھی پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس میں یہ آج تک پڑھایا جا رہا ہے۔ جس علم کی جڑیں ہلا کے رکھ دی تھی امام غزالی اور رازی، ختم ہو گیا یہ علم۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی وہ فرمایا کرتے تھے، میں اس علم پہ ایک لفظ لکھنے کو بھی وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ ختم ہو گیا وہ علم، مگر اس علم کو ہمارے مدارس میں آج بھی سلیبس میں، نصاب میں شامل ہے۔ اب اس کا یہ چیپٹر ہے باقاعدہ فلسفے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو زمین سے اوپر کے طبقات ہیں، جیسے آسمان ہے، پھر کرہ ہے سماوی ہیں، اوپر کے کرے ہیں، کسی ایک کرے تک پہنچنا کسی بھی سطح پہ، کسی بھی طور پہ ممکن ہے ہی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لہذا تورات بھی اس سے متاثر ہوئی، یہودی بھی، عیسائی بھی متاثر ہوئے، آریائی بھی، ہندو بھی، تمام اس سے متاثر ہو گئے۔ یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہوا کہ 3 بندے اٹھے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بس کہ ہم جائیں گے، وہ اوپر پہنچ گئے، اوپر پہنچ گئے، چاند کے اوپر جا کے انہوں نے تصویریں بھیجی، پتھر بھیجے، آثار بھیجے، بھئی ہم پہنچ گئے۔ وہ یہودی مذہب کے پاس آئے، ہاں جی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا پوسیبل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عیسائی مذہب کے پاس آئے، انہوں نے کہا ممکن نہیں۔ باقی جس مذہب کے پاس گئے انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ بھئی میں دیکھیں، ایمان کی بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل جیسی کتابوں میں ان باتوں کو رد نہیں کیا، لیکن چونکہ ان میں تحریفات ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئی، تو بعد میں جن لوگوں نے تبدیلیاں کی انہوں نے یہ عقائد ان کے اندر داخل کر لیے۔ انہوں نے کہا پوسیبل ہی نہیں، دنیا کے ہر مذہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھ نہیں رہے کہ ممکن ہے یا نہیں، ہم تو پہنچ گئے، ہم تو اوپر آگے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے کہا ہم پہنچ گئے، ہر ایک مذہب نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اب سائنس پہنچی درجہ مصطفیٰ پہ، اب سائنس پہنچی مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ اب اسلام کا دروازہ نوک کیا سائنس نے کہ عیسائی، یہودی، بازنطینی، آریائی، ہندو، ما قبل کے تمام مذاہب، ان کی کتابیں، ان کے مفکرین، ان کے علماء لاجواب ہو گئے۔ آج سائنس یہ دنیا کے افق پہ چمکتے ہوئے ان قریب یہ دعویٰ کرنے والی تھی کہ کوئی مذہب سچا نہیں، ان قریب سائنس یہ دعویٰ کرنے والی تھی کہ کوئی مذہب سچا نہیں، مگر یہ سائنس چلتے چلتے پہنچی مصطفیٰ کے در پر، مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ اسلام کا دروازہ نوک کیا۔ جب اسلام کا دروازہ نوک کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جواب ملا۔ پہلے تو میں آپ کو ایمان افروز ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے یہ جواب ملا، بھئی تم 1400 سال کی محنت سے چاند کے اوپر پہنچے ہو، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے زمین پہ بیٹھ کے چاند کے ٹکڑے کر کے نیچے بلایا۔ تم اوپر پہنچے ہو، ہم نے تو چاند کو
نیچے بلایا تھا، اب قیامت تک سائنس الٹی لٹک جائے، چاند کے ٹکڑے ہو کے زمین پہ نہیں آ سکتا، مگر قاعدہ یہ ہے، وہ قاعدہ سمجھے کہ ہر زمانے کا رسول ہر زمانے کی تبدیلی اور عظمت پہ فوقیت رکھے گا، یہ قانون ہے۔ اس قانون کو آپ نے سمجھنا ہے، اس قانون کو اللہ نے 1.25 نبیوں کی بعثت میں مسلم رکھا، یہ ہر زمانے میں تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اب آپ اس بات کو آگے چلنے سے پہلے ایک دو ضروری باتیں ان کو سمجھ لیں، عقیدے کی بات۔ بھئی آپ وہ کدھر ہیں 3 بندے چاند کے اوپر، کدھر ہیں جی؟ چاند کے اوپر، ان کو کنٹرول کر رہا ہے نیچے امریکہ کا ایک ادارہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اب امریکہ کا جو صدر ہے وہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان تینوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ادارے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ادارے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہاں ان تینوں کو بھی، ان میں سے 2 چاند کی سرفیس پہ اتر گئے، تیسرا نہیں اترا، وہ چاند گاڑی میں سفر کرتا رہا، وہ نہیں اترا، 2 اترے سطح پہ۔ مگر صدر امریکہ اپنے ایوان صدر میں بیٹھ کر ادارے کو بھی دیکھتا ہے، ان تینوں کو بھی دیکھتا ہے، ان تینوں کو بھی دیکھتا ہے، اور ساری امریکہ کی عوام وہ صدر کو بھی دیکھتی ہے، ادارے کو بھی دیکھتی ہے، اور اوپر ان تینوں کو بھی دیکھتی ہے۔ آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ زمین میں بیٹھا ایک بندہ وہ ساری دنیا کو بھی، ادارے کو بھی، اور اوپر چاند پہ کھڑے 3 لوگوں کو دیکھ سکتی ہے۔ تو لوگوں، جب ہر زمانے کے نبی کی شان ہر زمانے کی تبدیلی اور عظمت پہ فوقیت رکھے گی، تو پھر مجھے وہ حدیث سمجھ آتی ہے جس میں رسول پاک نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، خدا کی عزت کی قسم قیامت تک میں میرے اوپر درود پڑھنے والے ہر غلام کو دیکھتا بھی ہوں، میں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ میں دیکھتا بھی ہوں، میں اس کو سنتا بھی ہوں۔ بھئی اگر اب دیکھیں، میں اگر کوئی حدیث سناتا تو ممکن ہے کوئی کہہ دیتا کہ یہ ضعیف ہے، ممکن ہے کوئی کہہ دیتا کہ اس سے یہ عقیدے کا مسئلہ اخذ نہیں ہوتا، ممکن ہے۔ بھئی میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں ہذہ سبیلی علی بصیرت کی بات کر رہا ہوں کہ بصیرت کے زور پہ اگر یہ کہہ دو کہ نہیں سائنس زمین سے چاند تک دیکھ سکتی ہے اور معاذ اللہ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتے، کافر ہو جاؤ، اسی لمحے کافر ہو جاؤ گے۔ اور جب سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند تک دیکھنا ممکن ہے، تو پھر ماننا پڑے گا یہ چاند تک دیکھتی ہے، مصطفیٰ تو لامکان تک دیکھتے ہیں، مصطفیٰ تو لامکان تک دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آگے آ جائیں۔ اب وہ اوپر پہنچے، مریخ پہ، اوپر مریخ پہ پہنچے، اب وہاں اثرات ڈھونڈ رہے ہیں زندگی کے کہ پوسیبل ہے انسانی زندگی وہاں پہ، اوپر ستاروں اور سیاروں پہ ان کی محنت جاری ہے۔ اب یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی کیلکولیشن کر لوں، کیلکولیشن حساب کتاب کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑے سے حساب کتاب، بس میرا چونکہ یہ اتنا زیادہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن خیر ہے بھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ماہرین کا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ماہر بھی ہوں گے اس سبجیکٹ کے، اگر میں کہیں غلطی کروں تو وہ مجھے روک سکتے ہی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ بھئی دیکھیں، غور سے سمجھے بات، آج زمانہ اتنا ترقی کر گیا کہ ہماری سائنس نے یہ بات اسٹیبلش کر لی ہے کہ یہ جو لائٹ روشنی یہ جب سفر کرتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 2.25 لاکھ میل فی سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ میں کتنا سفر کرتی ہے؟ بولیں، ابھی تو آپ نے حساب کتاب کرنا ہے، بولیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں اتنا سفر کرتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی زمین پہ 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ تو جب 1 سیکنڈ میں اتنی ہے تو 1 منٹ میں کتنی ہوگی؟ کر سکتے ہیں حساب؟ تو 1 منٹ میں کتنی ہے تو پھر 8 منٹ میں کتنی ہوگی؟ 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی روشنی کو زمین پہ پہنچنے میں، 8 منٹ۔ یہاں سے اندازہ ہوا سورج کتنی دور ہے۔ اچھا، سائنس کہتی ہے بہت سے ستارے اور سیارے ایسے موجود ہیں ان کی روشنی زمین پہ 16 سالوں میں پہنچتی ہے۔
کتنا جی؟ رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور زمین میں پہنچنے میں 16 سال لگتے ہیں۔ اگلی بات کہوں، سن کے ہضم کریں گے؟ بھئی 4 ارب سال گزر گئے زمین کو بنے ہوئے، 4 ارب سال۔ سائنس یہ کہتی ہے بہت سے ستارے اور سیارے جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ ایسے ہیں کہ ان کی روشنی 4 ارب سال میں بھی زمین پہ نہیں پہنچ پائی۔ ان کی روشنی 4 ارب، پتہ نہیں کتنے اور لگیں گے، مگر ان کی روشنی 4 ارب سال میں بھی زمین پہ نہیں پہنچ پائی۔ رفتار دیکھیں، 2.25 لاکھ میل فی سیکنڈ، اور 4 ارب سال میں زمین پہ نہیں پہنچ پائی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں یہ کائنات کتنی وسیع ہے، یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ مگر لوگوں، یہ تمام تر ستارے اور سیارے جو کائنات میں لامحدود اور لامتناہی سلسلے اللہ نے رکھے، یہ اربوں خربوں سالوں سے جن کی روشنیاں زمین پہ نہیں پہنچ پا رہی، آپ کو پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں یہ سارے ستارے اور یہ سارے سیارے پہلے آسمان سے نیچے، یہ سارے پہلے آسمان سے نیچے۔ اب آج سائنس کہتی ہے میں مریخ پہ پہنچ گئی، مریخ سے آگے کا میرا سفر ہے، مریخ پہ آگے میں اپنی گلیکسی سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ میں باہر نکل کر دور دراز کے جو ہزاروں سال میں جن کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچ پاتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان تک پہنچ پاؤں گی۔ سائنس یہ چیلنج کرتی ہے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول کہتا ہے کہ تو ساری زندگی جتنی محنت کر پہلے آسمان تک ہی پہنچے گی۔ بھئی یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر ممکن ہو بھی جائے تو پہلے آسمان تک ہی پہنچیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول ہیں بیت اللہ میں لیٹے ہیں، جبرائیل آ کے قدم چومتے، یا رسول اللہ وہ ملنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا ملنا چاہتا ہے تو چلو، جبرائیل ساتھ ہیں، ایک سواری پہ سوار ہیں، بیت المقدس میں جاتے ہیں، وہاں تمام نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اسی سواری پہ سوار ہو کے پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر جنت، پھر سدرۃ المنتہا، آخری کونے پہ کھڑے ہو کے جب ایک قدم آگے بڑھایا، فرمایا جبرائیل اب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی بڑھاؤں تو جلا کے راکھ کر دیا جاؤں گا۔ بھئی میں کہتا ہوں سدرہ تک کے فاصلے انسان ان کو میسر کر سکتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک کے فرامین موجود ہیں، سائنس معلوم کر سکتی ہے۔ مگر وہ جو لامکان کا سفر تھا، وہ جو لامکان کا سفر تھا جس کو قرآن نے کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، چلتا رہا میرا رسول، اوڑا گیا حتیٰ کہ ایک مقام پہ پہنچے، رب کائنات نے فرمایا کیف یا محمد، اے محمد رک جا، ان ربک یصلی، تیرا سفر ختم ہوا، اب رب خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کر۔ ہم تیرا آگے بڑھ کے استقبال۔ بھئی وہ جو لامکان کے فاصلے ہیں ان کو بھی کبھی کوئی میسر کر سکتا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ قیامت تک آنے والا ہر انقلاب، قیامت تک آنے والی ہر ایک تبدیلی اور ہر ایک ترقی، قیامت تک دنیا آسمانوں کی منزلوں تک پہنچ جائے، یہ پھر بھی در مصطفیٰ سے خیرات لے گی، اس کو پھر بھی خیر مصطفیٰ کے در سے ملے۔ اس لیے اللہ کا یہ اصول ہے کہ ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے پہ فوقیت رکھتا ہے، تو جس زمانے کے کمالات بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، پھر اس زمانے کا رسول بھی اپنی شان اور کمالات و معجزات میں لامحدود ہوا کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خاتم النبیین۔ یہی ختم نبوت کا راز ہے کہ کائنات میں کسی بھی زمانے میں کوئی بدبخت کھڑا ہو کر دلیل کے زور پہ کسی تبدیلی کو بیس بنا کے مصطفیٰ کریم کی شان پہ کبھی اعتراض اٹھا نہیں سکتا۔ اعتراض اٹھانے والے زمین بوس ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی شان ہر دور میں بلند ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک روایات میں آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، دیگر محدثین نے، امام طبرانی نے اس کو صحیح بھی کہا۔ صحیح ابو نما جانتے ہیں جس حدیث کو امام طبرانی صحیح کہتے ہیں تو وہ صحت کے کس مقام پہ ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے ہمیں یہ شعور دے دیا تھا۔ پہلے اب حدود اربع سمجھے، حدود اربع، اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں ہیں، جہاں آپ کی مسجد نبوی کا جہاں مصلی مبارک ہے، آقا علیہ السلام کا مصلی، وہاں سے دائیں جانب سامنے مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ، یہ مسجد غمامہ عیدگاہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں عیدگاہ تھی۔ عیدگاہ آبادی سے باہر ہوتی ہے، یہ کمیونٹی آبادی سے باہر ہوتی ہے۔ ادھر بائیں جانب سامنے بقی ہے، جنت البقی، یہ قبرستان ہے، اور قبرستان بھی آبادی سے بولے باہر ہوتا ہے۔ پیچھے چلے جائیں تو پیچھے جبل احد ہے، احد کا پہاڑ۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں 1.5 میل کا سفر غزوہ احد سے مدینہ منورہ کا اتنا تھا کہ اس دورانیے میں ایک بھی گھر نہیں تھا، اس میں ایک بھی گھر نہیں تھا۔ اب 1.5 میل وہ بھی گیا، بقی والا حصہ بھی، غمامہ والا، درمیان میں کتنا حصہ بن گیا؟ یہ ٹوٹل شہر مدینہ تھا، کل شہر مدینہ، جتنی آج مسجد نبوی ہے، جتنی اس کی باؤنڈری ہے، یہ اس وقت کا کل شہر مدینہ ہے۔ اور اس وقت جو علاقہ علم کے ٹاپ پہ تھا، ارتقائی منازل طے کر کر کے اپنے آپ کو علم و تہذیب کا شاہکار سمجھتا تھا، وہ علاقہ، وہ تہذیب، وہ یونان تھا۔ اللہ کے رسول ساری زندگی یونان نہیں گئے، آپ ساری زندگی یونان نہیں گئے۔ پھر دوسری تہذیب جہاں علم بھی تھا، تہذیب بھی تھی، وہ روم تھا۔ اللہ کے رسول اعلان نبوت کے بعد روم بھی نہیں گئے، بچپن میں گئے تھے ایک مرتبہ، 5 سال عمر تھے، آپ روم بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد تیسری بڑی تہذیب جہاں مدرسے بھی تھے، جہاں کالجز، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے، وہ ایران تھا۔ اللہ کے رسول ساری حیات طیبہ میں ایران بھی نہیں گئے، سمجھئے بات، یونان بھی نہیں گئے، وہاں بھی کالجز تھے، یونیورسٹیز تھی، روم بھی تعلیم تھی، تعلیمی ادارے تھے، ایران میں بھی تھے۔ اللہ کے رسول نہیں گئے، نہ یونان گئے، نہ روم گئے، نہ روم، بچپن میں 5 سال عمر تھی، روایات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، آپ نے وزٹ فرمایا، تجارت کی غرض سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، مگر اس کے بعد منقول نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام ایران بھی نہیں گئے، بھئی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی کالج میں نہیں، کسی استاد سے نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جہان سے پردہ فرمایا، اس سے پہلے یہ زمانہ ہمارے اوپر گزر چکا تھا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی کے منبر پہ ہمیں خطاب کر کے یہ بتاتے تھے، صحابہ دیکھو آسمانوں پہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، یقلب جناحیہ لفظ آیا ہے، وہ دیکھو آسمانوں پہ پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ بھئی اگر تو یہ کہا جائے سمپل کہ پرندے اڑ رہے ہیں، ان کو اڑتا ہوا دیکھو، تو یہ تو بات ہے بتانے والی، یہ کوئی خطاب تو نہیں نا۔ خطاب کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ سمجھاتے تھے، غور کرو اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ یہ کیسے زمین سے اٹھ جاتے ہیں، اوپر سے آگے سے ہوائیں ہیں، جتنی اوپر جاتی ہیں ہوا کا پریشر ہے، ایٹماسفیئر اور ہے، وہاں کا نظام، اور یہ کبھی اپنا الٹیچیوڈ بدلتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ یہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ ان کو اللہ روزگار بھی دیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا وزن آدھا کلو بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا پرندہ آسمانوں کی بلندیوں پہ کیسے اڑتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے موضوعات ہوتے تھے، آپ ان موضوعات پہ خطاب فرماتے تھے۔ آج میری مسجد کا امام، آج میرے علاقے کا عالم دین، اور آج میرا ملک پاکستان کا مبلغ، میں اس کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبان میں یہ فکر دیتا ہوں، لوگوں اللہ کے رسول نے اپنے منبر پہ بیٹھ کے صرف نماز، روزہ، حج اور طہارت کے مسائل نہیں بیان کیے، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے بڑے سائنسدان کا نام محمد مصطفیٰ۔
آپ ایک عظیم مفکر ہیں، آپ سائنس کی دنیا کے ایک لاجواب رہنما ہیں۔ آپ نے وہ اصول بیان فرمائے کہ وہ اصول اس زمانے میں کہ جب مدینہ طیبہ 1 میل سے بھی چھوٹا تھا، اس کی حدود اربع، جہاں نہ کوئی سمندر تھا، نہ کوئی دریا تھا، نہ کوئی نہریں تھی، نہ کوئی بڑی بڑی منڈیاں تھی، کوئی شے نہ تھی، جو بیکورڈ علاقہ، اور اس سے پہلے جن کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے رسول کھڑے ہو کے کہتے ہیں صحابہ سوچو تو صحیح پرندے کیسے اڑتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ راز بتایا کرتے تھے کہ دیکھو آسمان پہ ان پرندوں کی حرکت میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ اور امام طبرانی اگلی روایت لیتے ہیں، امام طبرانی اس سے اگلی روایت، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول یہ بات فرماتے تھے، آپ کہتے تھے صحابہ میرے ساتھ دعا کرو، میرے ساتھ دعا کرو۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ زمین پہ چلنے والے مسافروں کی خیر فرما، اور ان مسافروں کی بھی خیر فرما جو آسمانوں پہ ہواؤں میں سفر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال بعد جا کے یہ کنسپٹ ڈیولپ ہوا کہ کوئی چیز آسمانوں پہ بھی اڑ سکتی ہے، اور سب سے پہلے جس سائنسدان نے ہوائی جہاز کا تجربہ کیا وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ اگلی روایت سنیں، یہ عمرو بن احطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھائی، آپ اپنے منبر پہ جلوہ گر ہو گئے، آپ نے خطاب فرمایا، اتنا طویل خطاب تھا کہ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد پھر خطاب فرمایا، طویل خطاب تھا، عصر ہو گئی، عصر کی نماز کے بعد پھر خطاب، نماز مغرب کا وقت ہوا، مغرب ادا کی، پھر خطاب، حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو گئی، حتیٰ کہ عشاء کے لیے آپ نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم بما کان و بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ہر ایک چیز بتا دی تھی، ہر ایک چیز جو پہلے ہو چکی تھی اور جو قیامت تک ہونے والی، جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک شے بتا دی کہ یہ زمین کیسے بنی، یہ ستارے کیسے بنے، یہ سیارے کیسے بنے، یہ کلیوجن کیسے ہوا، یہ بگ بینگ کیسے ہوا، یہ بارشیں کیسے برستی رہیں، یہ زمینوں کی ایکسپینشن کیسے ہوتی ہے، یہ کائنات کا پھیلاؤ کیسے ہے، اور بعد کے زمانے میں دنیا کہاں تک ترقی کرے گی، علم کہاں تک جائے گا، بیولوجی کہاں تک جائے گی، باٹنی زولوجی کہاں تک جائے گی، ایمبریولوجی کہاں تک جائے گی، کیمسٹری فزکس کہاں تک جائے گی، جغرافیہ نیچرل سائنسز کہاں تک جائیں گی۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ کون کون جنت میں جائے گا، کون کون دوزخ میں جائے گا۔ کوئی ایک شے آگے کہتے ہیں اعلمنا احفظنا، ہم میں سے جس کا حافظہ سب سے زیادہ تھا وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا، جس کا حافظہ زیادہ تھا وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا۔ مگر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کائنات کی ہر بلندی، کائنات کی ہر ترقی قیامت تک وہ خیرات لے گی مصطفیٰ کے در سے، وہ خیرات لے گی، اور وہ رسول جو کائنات میں انقلابی تبدیلیوں کا موجد ہے اور انقلابی تبدیلیوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے اصول فراہم کرنے والا ہے۔ افسوس کہ آج اس رسول کے پیروکار اور اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں ذلت و رسوائی کا نشان بن کے رہ گئے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم دنیا سے سینکڑوں سال پیچھے، علم کے میدان میں ہم کوسوں دور ہیں، معرفت کے میدان میں ہم بہت دور ہیں۔ آج دنیا کفر ترقی کرتے کرتے وہ علم کے آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم آج بھی انہی مسائل اور انہی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہیں جو آج سے 700 سال پہلے ہوا کرتے ہیں۔ بنو عباس کے دور میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے رسول کی عظمت یہ ایمان کی جان ہے، وہاں مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میرے رسول کی معرفت اور میرے رسول کی اتباع کائنات میں قیامت تک ایک اچھا شہری بنانے کے لیے کامل ترین نمونہ ہے، کامل ترین نمونہ ہے۔ بھئی جب میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرا رسول
سب سے اعلیٰ اخلاق رکھتا ہے، میرا مذہب سب سے بڑا ہے، میرا مذہب سب سے زیادہ نیچر کے قریب ہے، تو مجھے اپنے عمل سے، مجھے اپنے اخلاق سے، مجھے اپنی سیرت سے، مجھے اپنے کردار سے، مجھے اپنے گفتار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں معاشرے کے لیے نفع مند ہوں۔ اگر میرا قول، اگر میرا فعل، اگر میرا عمل میرے معاشرے کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا، میں ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا۔ تو یاد رکھیں، جو اچھا انسان نہیں بن سکتا، اچھا شہری نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اسلام کی دعوت اللہ کے رسول نے بعد میں دی، پہلے آپ نے انسانیت کا درس دیا، انسانیت کا سبق دیا۔ آپ امن کے پیغمبر تھے، آپ سلامتی کے پیغمبر تھے، آپ سکون کے پیغمبر تھے، آپ کائنات میں امن چاہتے تھے، اور امن کے لیے تگ و دو کرتے کرتے آپ 20 سال کی عمر میں ملک شام تک سفیر امن کے طور پہ مشہور ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول کی سیرت جو ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے، ضرورت اس عمر کی ہے آج ہم اس سیرت کو اپنائیں، اپنے زندگیوں میں لے کے آئیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کی سیرت کے سانچے میں ڈالیں، اپنی اولادوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں، مصطفیٰ کا دین پڑھائیں، جدید تعلیم پڑھائیں، تاکہ وہ جدت و قدامت پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول کے دین کا اور ختم نبوت کا دفاع کر سکے۔ یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا۔ میں بارے دیگر آپ کو اور خصوص